یہ کام تم نے کرنا ہے. ذالک کا مطلب کیا؟ یہ تو ہے ہی، یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو ہوگا. اس کے بغیر نہ اسلام دنیا میں غالب ہوگا اور نہ کوئی اچھی امیدیں رکھنی چاہیے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ. دیکھو اللہ اگر چاہتا تو اللہ خود بخود تمہاری مدد کر کے تمہیں دنیا میں غالب کر دیتا. تم سے یہ کام نہ کرواتا کہ جاؤ لڑو، ان کی گردنیں مارو، قیدی بناؤ. پھر ظاہر ہے ان کی جب گردنیں مارو گے تو اپنے بھی تو مریں گی گردنیں. ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ مار رہے ہیں خود نہ ہو. سب کچھ ہوں گے، زخمی بھی ہوں گے، بیوہ بھی ہوں گے، عورتیں بیوہ بھی ہوں گی، بچے یتیم بھی ہوں گے. تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو بڑا طاقتور ہے، تو مسلمانوں کی ایک آہ سے اور ایک دعا سے مسلمانوں کی مدد نازل کر کے کفار کو خود ہی کیوں نہیں تباہ کر دیتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ. اللہ چاہتا تو خود بخود تمہاری مدد کرتا، اسلام کو دنیا میں غالب کرتا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ. لیکن اللہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزماتا ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ وہ کفر کے لیے لڑتا ہے، کافر کفر کے لیے قربانی دیتا ہے، کافر دنیا میں اللہ کے نظام کی بغاوت کے لیے قربانی دیتا ہے، تو تم اللہ کو ماننے والے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنے والے، اللہ کے سامنے ناک رگڑنے والے، تم قربانی کیوں نہیں دیتے؟ اس کا مطلب ہے اس کا طاغوت پر ایمان ہے اور تمہارا خدا پر ایمان نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، ورنہ وہ ایسے بھی مدد کر دے. اور آگے فرمایا کہ اس پر تمہیں سوال، یہ اشکالات مقدرات کے جوابات ہیں. اس پر ہوگا کہ یا اللہ یہ مدد تو بعد میں آتی ہے، ہمارے تو ساتھی شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں. فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ. دیکھو جو اس راستے میں، اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، فلن یضل اعمالہم. اللہ ان کے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کے دفتر میں محفوظ ہے اس کا بدلہ. تو بھائی یہ کون سی سورت کا خلاصہ ہے؟ سورہ محمد اور سورہ قتال جس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے سورہ فتح. سورہ فتح اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہے کہ ان قریب مکہ آپ کے ہاتھ پہ فتح ہو جائے گا. یہ سورت نازل ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا سن 6 ہجری میں. مکہ فتح ہوا ہے 10 ہجری میں اور آپ کو خواب آیا 6 ہجری میں. یہ وہ حالت تھی جب مسلمان مغلوب تھے، کمزور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ ہم لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور سر مڑوا رہے ہیں احرام میں جیسے ہوتے. اللہ کے نبی اٹھے اور آپ نے یہ سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم جائیں گے اور بیت اللہ کا طواف کریں گے. تو آپ نے یہ سوچا کہ جاتے ہیں اور مشرکین سے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم نہ تم سے لڑیں گے نہ تم ہم سے لڑو، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں امن اور سلامتی کے ساتھ عمرہ کر کے واپس جانے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب پورا ہو جائے. لیکن آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ خواب اس سال کے لیے نہیں بلکہ اگلے سال کے لیے. اللہ کے نبی گئے ہیں، تقریباً 1400 صحابہ آپ کے ساتھ. کتنے؟ 1400 صحابہ. ان میں حضرت عثمان بھی، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، مشرکین کو پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو آنے سے روک دیا. اللہ کے نبی نے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا تاکہ مشرکین کو یہ بتائیں کہ بھائی ہم فی الحال لڑائی کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں. اللہ کا گھر ہے، اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے. اگرچہ تمہارے قبضے میں ہے، ہم آئیں گے، اللہ کا گھر کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، واپس چلے آئیں گے. اور صحابہ کرام اپنے ساتھ جانور بھی لے گئے تھے، احرام بھی باندھ چکے تھے. اور احرام آپ کو معلوم ہے ایسے کھولا جا نہیں سکتا جب تک عمرہ مکمل نہ ہو جائے. تو حضرت عثمان کو جب بھیجا نبی علیہ السلام نے تو اطلاع، جھوٹی خبر، افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو مشرکین نے شہید کر دیا. سفیر اور قاصد کو قتل کر دینا یہ اس زمانے میں بھی بہت بڑا جرم تھا. نبی علیہ السلام کو غضب آیا، غصہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے ان صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. دیکھو حضرت عثمان کی کتنی فضیلت ہے. آج رافضی لوگ حضرت عثمان کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، یہ شیعہ لوگ گالیاں دیتے ہیں حضرت عثمان کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی درخت کے نیچے بیٹھ کر کہ جب تک ایک خون کا قطرہ بھی باقی ہے اس وقت تک ہم ان مشرکین سے لڑتے رہیں گے، واپس نہیں جائیں گے. تمام کے تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی.
نبی علیہ السلام کو خیال آیا کہ اگر عثمان زندہ ہوئے تو انہیں کتنا افسوس ہوگا کہ موت پر بیعت لی جا رہی ہے اور وہ نہیں تھے، ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کے بارے میں فرمائی یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمایا اس میں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اپنے دائیں ہاتھ کو کیا فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھے اس کو، یعنی آپ کو 100% یقین تھا کہ عثمان اس بیعت کے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ مشرکین کو جب پتا چلا کہ بھائی یہ حساب کتاب ہو گیا، فدائی حملے کے لیے 1400 تیار ہو گئے، یہ بھی ایک قسم کا فدائی حملہ ہی تھا، تو وہ آئے مذاکرات کے لیے اور بتایا کہ عثمان کو قتل نہیں کیا۔ مذاکرات ہوئے، مشہور مذاکرات ہیں صلح حدیبیہ میں، اس میں یہ کہ جو مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو واپس بھیج دیں گے، مکہ سے کوئی ادھر نہیں آئے گا آپ کے پاس، اور ادھر سے کوئی مسلمان ہو کے ادھر گیا تو ہم اس کو، یعنی خدا نخواستہ مرتد ہو کے ادھر گیا تو ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے، واپس نہیں بھیجیں گے۔ یہ عجیب سی شرط تھی، اور یہ بھی کہا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آ کے عمرہ کریں گے آپ، اور 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، یعنی ہم حملہ نہیں کریں گے، مسلمان تو ویسے ہی نہیں کر رہے تھے، ہم 10 سال تک آپ پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس طرح کی شرطیں طے ہوئی۔ اب یہ شرطیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، اس پہ صحابہ کرام، اب ایک طرف تو موت پر بیعت، وہ تو لڑنے کے لیے جذبات ان کے تیار ہو چکے تھے، ایک دم حکم یہ ہوا کہ بھئی واپس بھی چلو، احرام بھی کھول دو، اور جانوروں کو ادھر ہی ذبح کر کے احرام کھول دو، تو صحابہ کے دلوں پہ ایک دھچکا لگا، ٹھیس لگی۔ اللہ رب العزت نے سورہ فتح نازل فرمائی اور بتایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ان قریب بہت جلد ہم نے آپ کو فتح سے ہمکنار کر دیا۔ یہ 10 سال کی کہانی نہیں ہے، مشرکین 10 سال تک چلا نہیں سکتے اس کو۔ نبی علیہ السلام تو جنگ اس لیے بند کر رہے تھے کہ مشرکین کے بار بار حملے ہو رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت اور تبلیغ کا موقع نہیں مل رہا۔ آپ چاہ رہے تھے میرے پاس کچھ رجال تیار ہو جائیں، افراد تیار ہو جائیں، اور افراد پر محنت کروں میں، اور وہ محنت ہوتی نہیں تھی کہ غزوہ خندق، پھر احد کی لڑائی، بدر کی لڑائی، تو آپ علیہ السلام چاہ رہے تھے جنگ بندی ہو تاکہ میں تسلی کے ساتھ پہلے یہودیوں کی خبر لوں جنہوں نے معاہدہ شکن ہے، اور پھر دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے نام آپ علیہ السلام چاہتے تھے اسلام کے خطوط بھیجیں۔ تو اللہ کے نبی کو اس میں مصلحت نظر آئی کہ 10 سال تک جنگ بندی ہونے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، مشرکین کا فائدہ نہیں۔ لیکن اللہ کی قدرت کے مشرکین پریشان ہو گئے ایگریمنٹ توڑنے پر خود ہی۔ وہ کیسے ہوا؟ یہ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاہدہ لکھا ہے، ابھی اس پہ دستخط نہیں ہوئے کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر آ گئے اور پناہ مانگی، پاؤں میں زنجیریں تھیں ان کے، بھاگ کر آئے تھے، تو مشرکین نے کہا ہمارا آپ کا معاہدہ ہوا ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے۔ تو اللہ کے صحابہ نے کہا کہ ابھی تو دستخط نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا زمانی معاہدہ تو ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ابو جندل کو واپس کر دیا۔ وہ بیچارے پریشان بھی ہوئے کہ اللہ کے نبی مجھے ان کے حوالے کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو تسلی دی اور واپس، معاہدے کی پابندی ہے۔ اب جب ابو جندل واپس گئے، دیکھو عام آدمی ہوتا نا تو وہ مرتد ہو جاتا، کہتا ہے یار میں ان کی خاطر قربانی دے کے آیا ہوں وہاں مارے کھا کے، اور یہ مجھے واپس بھیج رہے ہیں۔ لیکن اسلام میں معاہدے کی خلاف ورزی جائز نہیں، آپ نے فرمایا واپس جاؤ، اللہ سے مدد مانگو۔ ابو جندل واپس آ رہے تھے، جو مشرک 2 کافر تلواروں کو لے کے جا رہے تھے نا ان کے ساتھ، تو ابو جندل کو خیال آیا کہ ان کا نبی سے معاہدہ، میرے سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔